أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صدق اللہ العظیم. سورہ غاشیہ ہماری چل رہی ہے اور سورہ غاشیہ کے اندر ایک بات پیچھے رہ گئی ہے، اس کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد پھر آگے کا سبق شروع کریں گے. جو لفظ ہے عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، عاملہ میں نے بتایا تھا، عامل کہتے ہیں مزدور کو، ٹھیک ہے، اور عاملہ کہتے ہیں ضربت مزدوری کی ایک اثر ہوتا ہے تھکاوٹ. تو عاملہ سے مراد تھکاوٹ ہے اور ناصبہ سے مراد تکلیف دہ، مشقت والا. یعنی ایک تو تھکاوٹ کی وجہ سے چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے اور ایک تکلیف کی وجہ سے چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے. تو یہاں جو ناصبہ سے مراد ہے تکلیف کی وجہ سے چہرے پہ تھکاوٹ ہو. اس کے بہت سے مطلب لیے ہیں، بہت سی چیزیں بیان کی ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ محنتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہو پاتا جو مقام اور مرتبہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور وہ مجاہدے کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کڑھائی ہے، کڑھائی، عیسائی پادری ہوتے ہیں، کڑھائی کے اندر کھولتا ہوا تیل ہوگا اور اس تیل میں وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ان کے پاؤں جلتے ہیں اور نہ ان کو کچھ اور ہوتا ہے. یعنی ایسے ایسے وہ مجاہدے کرتے ہیں اپنے نفس کے اوپر کہ مجاہدوں سے ان کو یہ کرامات اور اس نوعیت کی چیزیں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں. وہ مجاہدے کرتے ہیں اور مجاہدوں سے ان کو مختلف طرز کے کمالات حاصل ہوتے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پادری کو دیکھا اور کہ اس کے چہرہ مجاہدہ کر کر کے روزے رکھ رکھ کے، پادری تھا، روزے رکھ رکھ کے اس کا جسم بالکل سوکھا ہو چکا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر رو پڑے. صحابہ نے پوچھا بھی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں بھی مجاہدے کر رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں. آخرت میں اس کا کسی بھی درجے کا، کسی بھی قسم کا کوئی حصہ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی یہ محنت اور اس کا یہ مجاہدہ سارا کا سارا بیکار ہے، سارا کا سارا رائے گاں ہے، سارا کا سارا زائد ہے. اس لیے کہ محنت اور مجاہدے کے ساتھ یہاں پر ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو. جب کافر جتنا بھی اس کا عقیدہ کافر جتنا بھی اس کا کام اچھا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ایسا شخص صرف تباہی کے راستے پر ہے. تباہی کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو میسر نہیں ہے. چنانچہ عاملۃ ناصبہ میں یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو کہ دنیا میں مجاہدے، مشقتیں اور یہ سب چیزیں برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے یا ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو ان کی یہ ساری کی ساری مشقتیں انتہائی بیکار اور انتہائی گھٹیا ہیں. یعنی ان کو دنیا کے اندر بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں
اور آخرت میں بھی وہ صرف اور صرف تکلیف ہی اٹھائیں گے. تو ظاہر بات ہے دنیا میں انہوں نے جو مجاہدے کیے ہیں، دنیا میں جو انہوں نے مشقتیں کی ہیں، تو یہ جو مشقتیں ہیں، یہ مشقتیں وہ جھیلنے کے بعد وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں آخرت کے اندر اس کا فائدہ ہوگا، لیکن آخرت میں اس بات کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چنانچہ عاملۃ ناصبہ، عاملہ چہرے پہ اثر ہوگا. ایک تو جن لوگوں نے دنیا میں عیاشی کی ہے، دنیا میں مزے کیے ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے کی ہیں، چلو ان کا معاملہ تو الگ ہے. لیکن جنہوں نے دنیا میں بھی مشقتیں اٹھائیں اور آخرت میں بھی ان کو مشقتیں اٹھانی پڑیں گی اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے. تو ہمارے استاد محترم مفتی غلام رسول صاحب خاص طور پہ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایمان سلامت دی ہے. تو پہلی تفسیر جو مفسرین نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ کافر بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں. کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. اس کو ایک میتھمیٹیکلی قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر صفر کتنے بھی لگا دیے جائیں، کتنے کروڑ صفر لگا دیجئے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ایک نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ صفر پہ صفر لگاتے جاؤ، لیکن اگر ایک نہیں ہے تو اس صفر کی کوئی ویلیو نہیں. صفر ہے نو ویلیو. ٹھیک ہے جی. تو اس زیرو کی کوئی حیثیت ہی نہیں. چنانچہ یہ دیکھیں، سب سے پہلی یہ تعبیر. اب دیکھیں اس کے ضمن میں کچھ باتیں ہیں. اعمال کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلے اعمال ایمان کے ساتھ ہونا. عمل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے ساری بات لکھی ہے، آپ کو ساری بات لکھنے کی ضرورت نہیں. عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں اللہ نے رکھی. دیکھیں آپ کو سارا پیپر آتا ہے، آپ کو ہر چیز آتی ہے، لیکن آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، تو آیا آپ کو بیٹھنے دیا جائے گا ایگزامینیشن ہال میں؟ آپ کو سارا پیپر، آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو پیپر نہیں آتا، تو کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ بیٹھنے تو آپ کو دے دیا جائے گا، کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ نہیں، پاس نہیں ہوں گے. اسٹوڈنٹ ہونا بھی ضروری ہے، تمام شرائط پوری ہونا ضروری ہے، پھر آپ کو پاسنگ مارکس ملیں گے، وگرنہ آپ کو نہیں ملیں گے. تو یہ کچھ شرائط ہیں ایمان کی، اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ نے لگائی ہیں. ان شرائط کے بغیر اعمال مقبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے. نمبر 2، ایمان کے ساتھ اخلاص ضروری ہے. اخلاص ان دا سینس یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ ریا بھی، اس کے لیے اس میں ریا بھی شامل ہو جائے، دکھاوا بھی شامل ہو جائے. ٹھیک ہے، دکھاوا بھی شامل ہو جائے اور اللہ کے لیے بھی ہے، فلاں بزرگ کے لیے بھی ہے، فلاں بت کے لیے بھی ہے. نہیں، پہلے ہی ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان ہو. ٹھیک ہے. ایمان کے ساتھ اخلاص بھی ہو. یعنی ایمان کے ساتھ اخلاص مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دوسری چیزوں کا رد بھی ہو. جی میں مسلمان تو ہوں لیکن میں قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے. میں مسلمان تو ہوں لیکن میں فلاں کافر کو کافر نہیں مانتا، بلکہ وہ بھی مسلمان نہیں، پھر یہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایمان کے اندر ایسا یقین ہونا ضروری ہے کہ ایمان کے علاوہ دیگر چیزوں کا انکار ہو. اگر دوسری چیزوں کا انکار نہیں ہوگا تو وہ ایمان نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے، ایمان کا اصل ہے یہ اخلاص اصل ہے. یعنی دوسری چیزوں کا استثناء ہو. اور تیسرا یہ کہ شریعت کے مطابق ہو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قبلے کے مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھے، لیکن رخ آپ کا اس طرف ہے، تو نماز نہیں ہوگی. میں روزہ رکھ رہا ہوں جی، لیکن میں مغرب تا فجر کا روزہ رکھتا ہوں، کیا یہ مقبول ہے؟ مقبول نہیں ہے. یہ عمل قبول نہیں ہے. تو اعمال میں 3 شرائط ضروری ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، بڑی اہم ہے. ایمان، اخلاص،
شریعت کے عین مطابق ہونا ضروری ہے. شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ ناقابل قبول ہے. عصر کے بعد نافلے پڑھ رہے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں. یہ 3 شرائط آپ ازبر رکھیں. عاملۃ ناصبہ میں کفار کا حال اس وجہ سے ہوگا کہ وہ یہ 3 شرائط، اگر یہ دیکھیں ان 3 شرائط میں اگر ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا. ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا دیکھیے، قبول ہونا 2 درجے کا ہوتا ہے. ایک بات ضمن میں آ رہی ہے تو میں ادا بتا کر دوں. اس وقت میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا ہے. ایک ہے قبول ادا اور ایک ہے مقبول. قبول ادا کیا ہے اور مقبول کیا ہے، اس کو سمجھ لیں. ایک آدمی حرام کھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے. آپ وہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز کی چھٹی نہیں، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اس کی نماز ادا ہو جائے گی لیکن وہ مقبول نہیں ہو. اس کے لیے خاص ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. چونکہ بات ضمن میں آئی تو میں نے چاہا کہ میں ذکر کر دوں. تو ایک ہے قبول ادا اور ایک ہے مقبول عند اللہ. تو قبول ادا یعنی حرام کھاتا ہے تو وہ ادا تو ہو جائے گی لیکن وہ مقبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس نوعیت کی چیز ہے. تو ادائیگی ہو جائے گی لیکن وہ مقبول اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا. یہ بات اتنا سمجھ لیں. جیسے حرام مال ہے، حرام مال سے صدقہ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صدقہ ادا تو ہو جائے گا لیکن مقبول نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ حرام کے ذریعے، لہٰذا اس پہ ثواب کی امید نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں ہیں. اب دیکھیں یہ بات پوری ہوگی. آگے دیکھیے یہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال افلا ينظرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ الى الابل، اونٹ کی طرف. کیف خلقت، کیسے اس کو بنایا گیا ہے. اونٹ عجیب قسم کا جانور ہے. دیکھیں یہ اس کی ساخت ہی ہوتی ہے. ٹھیک. عام جانوروں سے بالکل ہٹ کے یہ اس کی ساخت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی ساخت یعنی کسی طرف سے وہ جانور سیدھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اونٹ ابھی اتنا برا بھی نہیں ہوتا جتنا آپ نے بنایا، لیکن بس کیا کریں، مجبوری ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاؤں بھی عجیب ہوتے ہیں. اس کے دم، اتنا بڑا جانور ہے چھوٹی سی دم ہوتی ہے. تو بعض اونٹ کی ڈبل کوہان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ عجیب، نہ اس کی گردن سیدھی ہے، نہ اس کا منہ سیدھا ہے، نہ اس کے پاؤں سیدھے، نہ اس کی دم سیدھی ہے، نہ اس کی کمر سیدھی. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بنایا، اور بنایا بھی ہے، پھر وہ پیدا بھی ہوتا ہے. اونٹنی سے اونٹ پیدا ہوتا ہے. عجیب ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیسے اس کو بنایا. ایک اس کی خلقت ظاہری ہے اور ایک اس کی خلقت باطنی ہے. باطنی خلقت اس کی عجیب ہے، یعنی اس کے اندر نمبر 1 تو اس کا جسم عجیب سا ہے، نمبر 2 اس کا اندر بھی عجیب ہے، یعنی اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. جس ریت میں ہمارے بڑے بڑے ٹرالر نہیں چل سکتے، اس ریت میں یہ اونٹ چل جاتا ہے اور بہترین چلتا ہے. فوج سے جو ریگستان میں کام کرتی ہے، ان کے لیے نہ خچر کام کا رہتا نہ گھوڑا کام کا رہتا ہے، وہ اونٹ کو استعمال کرتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور دیکھو آسمان كيف رفعت، کیسے اس کو اونچا اٹھایا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو دیکھو کیسے ہم نے اس کو نصب کیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسے ہم نے اس کو بچھایا. فَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے. لست علیہم بمسیطر، لست علیہم نہیں ہے، علیہم آپ ان کے اوپر مسیطر، نگران، نگہبان.
इल्ला मन तवल्ला, हाँ वो शख्स जो मुंह फेरे, व कफर और कफर करे, युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तो अल्लाह उसको अजाब देते हैं, बड़ा अजाब। इन्न इलैना इयाबहुम, बेशक इलैना हमारी तरफ, इयाबहुम इनको लौटना है, सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम, फिर हमारे जिम्मे है उनका हिसाब। अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा। ये दयानंद सरस्वती, ये सत्यानंद प्रकाश, इसकी एक किताब है। दयानंद सरस्वती ये एक शख्स था आर्य समाज का। आर्य समाज शायद इस वक्त दुनिया में इतना ज्यादा नहीं है, या शायद खत्म हो गया, मुझे इसको देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये आर्य समाज का एक बहुत बड़ा लीडर लीडर था। आर्य समाज ये खुदा का इनकार करने वाले लोग थे, अल्लाह की जात का इनकार करने वाले लोग थे। आर्य समाज वालों ने हिंदुस्तान में बहुत मेहनतें की हैं। लोगों को जब साइकिल नई नई इजाद हुई थी, इस सवारी आज तक जानदार ही थे, तो बेजान सवारी जो थी सबसे पहले साइकिल थी। अगरचे बेजान सवारी इस्तेमाल होती थी, जो ऊंट के पीछे बांध दी जाती थी, घोड़े के पीछे पालकी बांध दी जाती थी, तो एक बेजान सवारी थी, लेकिन उसका ताल्लुक जानदार के साथ था। लेकिन साइकिल एक ऐसी सवारी थी कि जो जिसका ताल्लुक ऊपर बैठे हुए इंसान की मशक्कत के साथ था। तो साइकिल एक ऐसी चीज थी जो लोग बड़े हैरान होके देखते थे। मुझे अच्छे से याद है, हमारे बड़े बताते थे कि पहली मर्तबा हमारे गांव से एक आदमी गुजरा, वो साइकिल पर था, उसने पीछे करियर के अंदर उसने अपना सामान बांधा हुआ था, तो हमने समझा कि कोई बला है जो एक आदमी को उठा के चले जा रही है, तो हम डंडे उठा के भागे और हमने उसकी साइकिल को मारना शुरू कर। तो उसने, उसकी जबान और थी, हम उसकी जबान समझे नहीं, और कहा कि हमने जब, उसने बड़ी मुश्किल से साइकिल बचाई और फिर कहने लगा, भाई ये कोई बला नहीं है, ये एक मशीन है जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है, उसमें सफर होता है। तो उस बेचारे ने तारुफ करवाया। तो आर्य समाज हिंदुस्तान में साइकिलें देते थे लोगों को मुफ्त। नहीं, उस वक्त किसी के पास साइकिल होती थी तो वो बड़ी आला पाए का आदमी समझा जाता था। तो आर्य समाज का एक लीडर था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी थी, सत्यारथ प्रकाश। पता नहीं क्या मतलब है सत्यारथ प्रकाश का, लेकिन हिंदी लफ्ज है ये, हमने तो यहाँ उसको मुसलमान बना के लिखा हुआ है। तो इसने सत्यारथ प्रकाश का एक बाब मुख्तस किया था, 14वां बाब, ठीक है? और इसने कुरान करीम पर एतराजात इसके अंदर किए थे, और अलहम्द से वन्नास तक इसने एतराजात किए थे। अब इसके एक एतराज को समझिए। एतराज ये है कि असल तो यहाँ पे है नसीहत करने वाला, यानी पैगम्बर अलैहिस्सलाम, ठीक है? जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम यहाँ पर असल हैं, तो उससे पहले ऊंट का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? नसीहत करने वाले का ऊंट से क्या वास्ता? नसीहत करने वाले का आसमान से क्या वास्ता? नसीहत करने वाले का जमीन से क्या वास्ता? भाई क्या वास्ता है? ऐसी नसीहत करने वाले को इन चीजों के साथ जोड़ा है, ठीक है? अब उसने ये एतराज किया, ठीक, हालांकि छोटी सी बात गौर कर लीजिए कि नसीहत का जो ताल्लुक है वो इबरत के साथ है। पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि इल्म का ताल्लुक सोच के साथ है। जो जितना ज्यादा सोचने वाला, तफक्कुर वाला होगा, वो उतना ज्यादा इल्म की गहराई तक पहुंचेगा। जो जितनी ज्यादा पेचीदगी को हल करते हैं, वो उतनी ज्यादा सोच तक, उनकी सोच तक रसाई होती है। चुनाचे फुकहा ने जो किताबें लिखी हैं, उन सब का ताल्लुक सोच के साथ है ना। इमाम साहब ने आज तक के जमाने के मसले सोचे हुए हैं और किताबों में लिखवा के अपने शागिर्दों से चले गए हैं।
کہ اگر یہ صورتحال ہو تو یہ معاملہ، اگر یہ صورتحال ہو تو یہ معاملہ، کرونا میں نماز مجبوری میں مسجد میں پڑھنی ہے یا گھر میں پڑھنی ہے، یا مریض ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اگر کسی پہلے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، لیکن فقہا نے آج سے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 700 سال پہلے مسئلے لکھ کے چلے گئے کہ کوئی اونچی جگہ پہ نماز پڑھنا چاہے اس تکلیف کی بنیاد پر، اس تکلیف، آپ L4 L5 L6 جو ہے وہ تو بھی نکل رہی ہیں نا لوگوں کو، اور آئے روز یہ مسئلے لوگوں میں آ رہے ہیں لیکن فقہا یعنی علم کا تعلق سوچ کی گہرائی سے ہے، نصیحت کا تعلق سوچ کی گہرائی سے ہے۔ چنانچہ آپ علماء کے بیانات میں جاتے ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی جتنے لمبے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وجہ اس کی بنیادی تفکر ہے، وہ تفکر کو جو جوڑتے ہیں اور تفکر کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے، جب انسان تفکر کرتا ہے تو تفکر کا دائرہ کار کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، تفکر کا دائرہ کار کوئی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تفکر کے دائرے کو ان چیزوں کی طرف موڑا ہے، اور تفکر کا دائرہ کسی چیز کے روکنے سے روکتا نہیں، لہذا بات کلیئر ہو گئی۔ تفکر میں آپ آزاد ہیں، جب تفکر میں آپ آزاد ہیں تو آپ جو چاہیں کریں، سمجھ لیں۔ جیسے دنیا کے ایک بنیادی قانون ہے، بنیادی قانون یہ ہے، انٹرنیشنل لا ہے، کہ آپ اپنے نام کی سپیلنگ جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میرا نام بطور مثال محمد ہے، میں اپنے نام کی سپیلنگ یہ لکھوں یا یہ لکھوں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، واٹ ایور، میں اپنے نام کی سپیلنگ جو بھی لکھوں۔ جیسے میں نے جب اپنے بیٹے کا نام، میرے بہت درجے کے اونچے بڑے بااخلاق انسان تھے، ان کا نام دانیال تھا، تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا سر جی دانیال کی انگریزی کے سپیلنگ کیا ہوں گے، دنیا کے حوالے سے بہت اچھا جانتے تھے۔ تو نے کہا بیٹا دیکھو، دنیا جو ہے نا وہ دانیال کو لکھتی ہے، دانیال کو اس طرح لکھتی ہے، لیکن بین الاقوامی قانون ہے، اور اس قانون کے مطابق آپ اپنے نام کے جو چاہے سپیلنگ لکھیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے نام کی جو چاہے سپیلنگ بنائیں، چاہے یہ بنائیں، چاہے یہ بنائیں، چاہے یہ بنائیں، جو چاہیں آپ بنائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق تفکر کے ساتھ ہے۔ چنانچہ دنیا آپ کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے، تو آج دنیا ان چیزوں پر روک نہیں لگا سکتی، تو 1400 سال پہلے نصیحت کرنے کے جو کرائٹیریاز اللہ نے بیان کیے ہیں، اس کے اوپر آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک تک ہزاروں تک نکالے جا سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، بعض حضرات نے جو بات لکھی ہے کہ جو مبلغ ہے یہ اس کی صفات ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کیسا جفاکش جانور ہے، کیسا جفاکش جانور ہے، اور کیسا طاقتور جانور ہے، ٹھیک ہے، مضبوط ترین جانور ہے۔ مبلغ کو اپنے عقیدے میں ایسا مضبوط، مبلغ کو اپنے عقیدے میں نہیں، مبلغ کو اونٹ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، ہر تکلیف سہنے کو تیار ہو، ہر تکلیف سہنے کو تیار ہو، لمبے سے لمبا سفر کرنے کو تیار ہو، لمبے سے لمبی مشقت برداشت کرنے کو تیار ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھو کیسا، اس کے نظریات، اس کی سوچ کی وسعتیں آسمان سے اوپر ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ کسی نے سوال کیا اس کے اوپر اس کو چڑھ گیا غصہ، تم نے سوال کیوں کیا، تمہیں شرم نہیں آتی، تم گستاخ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرح اونچے اخلاق ہونے چاہیے، اخلاق آسمان کی طرح بلند ہونے چاہیے، اخلاق کی اونچائی آسمانوں جیسی اونچی ہونی چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اخلاق تھے، بڑے سے بڑے دشمن کو ایسے معاف کیا،
بڑے سے بڑے دشمن کو ایسے معاف کیا کہ دھوم میں مچ گئی کہ یہ معافی تو صرف سوائے پیغمبر کے اور کوئی دے نہیں سکتا۔ تو مبلغ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ آپ حضرات کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف یہ نہیں، ہم تو سامع ہیں، ساتھ دینے والے بنے جی، مبلغ بنے۔ سامع بننے کا کیا مزہ ہے کہ دین جی ہم نے ساتھ مل کے دین پھیلانا ہے، ہم نے ساتھ مل کے دین کو دنیا کے چپے چپے تک لے کے جانا ہے۔ تو وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اخلاق ایسے، یہ نہیں کہ کسی نے تھوڑا سا کیا تو رو رو کے برا حال کر لیا، جی اس نے ہم سے ایسے بات کیوں کی۔ ایسے نازک بننے والے دین کا کام نہیں کر سکتے، ایسے نازک بننے والے دین میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک خاندان کا مسئلہ تھا، ان کی میراث کا معاملہ تھا، تو ان کے سارے ہی گھر والے مجھ سے بات کرتے تھے، لیکن جب میں نے کہا کہ بھائی کہ جب تک میراث تقسیم نہیں ہوگی میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا، آپ میراث تقسیم کیجئے، جھونپڑی لیں، میں اس میں حاضر ہوں گا، بیان کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن جب تک آپ میراث تقسیم نہیں کریں گے میں اس گھر میں میرے لیے آنا درست نہیں ہے۔ جائز کہ میری بات مانتے وہ سارے ایسے کٹ آف ہو گئے، لیکن ان کے خاندان کی ایک خاتون مجھ سے رابطے میں تھی، میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ گنہگار ہوں گے اگر آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، آپ کو کرنا پڑے گا، اور وہ بیچاری کرتی تو ان کو آگے سے تانے پڑتے تو مجھے فون 3 4 دفعہ تو میں نے سنا، پھر اس کے بعد میں نے کہا دیکھیں مجھے کوئی اس بات میں اعتراض نہیں، میں پورا دن ایسے فون سنتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی تو برداشت کا مادہ ہونا چاہیے نا۔ کسی نے کچھ کہا، جب میں چونکہ دین کا کہہ رہی ہوں تو اس وجہ سے مجھے ہی تانے دیتے ہیں، مجھے بھئی آپ کہیں گے تو آپ کو تانے ملیں گے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ دنیا کے لیے تانے کھائیں یا اللہ کے لیے تانے کھائیں۔ آخر کار اللہ کو دکھا تو سکیں گے، اللہ جی میں نے اپنی نزاکت کو ایک طرف اٹھا کے پھینک دیا، آپ کے دین کے لیے جتنے تانے پڑے میں نے برداشت کیے، آپ کے دین کے لیے جتنی باتیں پڑی میں نے برداشت کی۔ مزاج کی نزاکت تو کوئی بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن مزاج میں تحمل پیدا کریں تو پھر ہے مزاج کی نزاکت۔ میں آپ کو ایسے ایسے واقعہ سنا دوں آپ حیران رہ جائیں گے، مزاج کی نزاکت، لیکن دین کے لیے تانے جب برداشت کرتا ہے انسان وہ کمال ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ سنا ہے، وہ انتہائی دنیا دار اور اس طرح کے آدمی تھے، ایک جماعت میں تھے اور اس کی وجہ سے ان کو خطرہ رہتا تھا تو وہ اپنے ساتھ گن ہر وقت رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو بدلی کیا، وہ تبلیغ کے لیے نکلے تو کہنے لگے کہ سمجھ لیں ان کا نام وسیم ہے، یہ سمجھ لیں نام ان کا وسیم نہیں تھا، لیکن یہ سمجھ لیں ان کا نام وسیم ہے، اور مار دھاڑ اور قتل و غارت اور نہ جانے کیا کچھ، سب کچھ ان کی زندگی کا حصہ تھا، کراچی کا ایک بڑا نام تھا۔ پھر وہ جب جماعت کے لیے نکلے تو کہنے لگے کہ ہم 3 دن کے لیے نکلے، کہتا دل عجیب سا ہوا کہ 10 دن کے لیے نکل گئے، کہ 10 دن کے لیے آگے نکلے تو ایک بریلویوں کی مسجد آئی، تو کہنے لگے بریلویوں کی مسجد میں ہم داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے ہمیں روک لیا اور کہا خبردار آپ لوگ داخل ہوں گے تو ہماری مسجد ناپاک ہو جائے گی، تو کہنے لگے کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، تو کرتے کرتے انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا، ہم باہر نکل کے کیا کرتے آئے ہوئے تھے، کہا کہ پھر نماز کا وقت ہوا اور کہتا جب نماز ان کی کھڑی ہوئی تو ہم نے بسترے ڈالے اور امام صاحب کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے، کہ نماز ختم ہوتے امام صاحب نے ہماری وہ کلاس لی کہ ہمارے بستر اٹھا کے ہمیں مسجد سے نکال رہے ہیں۔ ہاں، یہ رکھ رکھاؤ ان کا ایسا تھا، کروڑ پتی آدمی تھے، تو مجھے بڑا برا لگ رہا تھا، تو کہتے اسی درمیان ایک بندے نے بستر اٹھا کے مجھے پھینکا تو اس کی جیب سے 50 روپے نکل کے نیچے گرے، کہنے لگا میں نے کہا اللہ کے لیے مشقت اٹھانی ہے، تو میں اس کے 50 روپے اٹھائے اور اس کو دینے لگا تو اس نے کہا تو چور ہے،
وہ تم لوگ چوری بھی کرتے ہو، اچھا تم نے میرے پیسے بھی جیب سے نکال لیے، جھگڑے میں تم سمجھتے کیا ہو؟ کہنے لگے کہ ابھی تک تو جب ہو رہا تھا لیکن یہ ہوا میری ذات پر اٹیک۔ چنانچہ میں نے نکالی پستول اور اس کی طرف رخ کی، پھر مجھے یاد آیا یار یہ تو غصے میں تھا، تو میں نے تھوڑا سا اوپر کر کے فائر کر دیا، یعنی ہوا میں فائر کیا۔ تو جب امیر صاحب نے جب انہوں نے گن دیکھی تو سارے بھاگے۔ اب امیر صاحب نے دیکھا، کہنے لگے یہ تو مسئلہ ہوا گڑبڑ۔ تو امیر صاحب نے کہا بستر اٹھاؤ اور چلو۔ ہم چلے 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 چلے، کہتے ایک دن ایک رات چلتے رہے، اور کہنے لگے بالآخر ایک جگہ ایک مسجد نظر آئی، وہاں پر ہم رک گئے، اور رک کے ہم نے بستر ڈالے اور سو گئے۔ تاکہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے خواب میں دیکھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ میں نے بتایا مثال کے طور پر اس کا نام وسیم ہے، تو آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا وسیم یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ لگے کہ میں نے اس وقت جو تھما چوکڑی مچائی ہے، رو 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 رو، کہنے لگا میں زانی، میں شرابی، میں مجرم، میں یہ میں وہ، لیکن پیارے آقا میرے جیسے بندے کے خواب میں آ رہے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان جیسے اخلاق ہوں گے تب ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس نے چھوٹا سا تانا دے دیا، اس نے چھوٹا، ہم دین کے کام سے باز آ گئے، ٹھیک ہے جی، پر اللہ بھی ایسو سے کام نہیں لیتے ہیں۔ ہمیں کتاب پڑھنے کا موقع ملتا تھا تو استاد جی تشریف لیا اور کہا کہ آج سے میں کتاب پڑھا کروں گا، تو مجھے بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا، اور میں بڑا پریشان ہوا۔ پھر میں استاد جی کے پاس ہی گیا، میں نے کہا استاد جی آپ تشریف لائے، بڑی خوشی، اور آپ جب کتاب پڑھیں گے، مفتی ارشاد صاحب سے، آپ کتاب پڑھیں گے تو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ تو فرمایا ہاں تمہیں دکھ ہونا چاہیے، تمہیں اللہ سے رونا چاہیے کہ اللہ نے تم سے یہ کام لے کے کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، تمہیں تو اللہ سے مانگنا ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو لے لیتے ہیں، اور پھر انسان روتا رہتا ہے کہ جی میرے ذمے سے کام چلا گیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنا بڑا کام، تو اس پہ استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں یہاں تو سمجھائی جا رہی ہیں، ضرور ہر جگہ پر نہیں سمجھائی جا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا چاہیے، لیکن اتنی سی بات سمجھیں، اگر اللہ دین کے کام میں اگر آپ کے 5 منٹ لگوا رہے ہیں، اگر اللہ آپ کے دین کے کام میں 10 منٹ لگوا رہے ہیں، اللہ دین کے کام میں آپ کو ایک سفر کروا رہے ہیں، 2 سفر کروا رہے ہیں، اللہ دین کے کام میں آپ کے 100 روپے لگوا رہے ہیں، 50 روپے لگوا رہے ہیں، تو اپنا ظرف بڑا کریں، اور اگر اللہ اس کی توفیق چھین لیتے ہیں تو اس پہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، عقیدہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور علم زمین کی طرح ہونا چاہیے، تواضع زمین کی طرح ہونی چاہیے، یہ علم زمین کی طرح ہونا چاہیے کہ زمین میں پہاڑ بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، اور ایک ایک چیز ہے زمین میں، یعنی علم زمین کی طرح ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا پھر تواضع زمین کی طرح ہونی چاہیے کہ زمین ہر چیز کو جذب کر لیتی ہے، زمین ہر چیز کو جذب کر لیتی ہے۔ تو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پھر آپ نصیحت کریں، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، لیکن پھر آپ اس کے اندر داروغے نہیں ہیں ان کے، آپ ان کے اوپر سختی، نصیحت کرنے میں سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض مقامات پہ سختی ضروری ہے، بعض مقامات پہ سختی انتہائی ضروری ہے۔ انا للہ، بعض مقامات پہ سختی انتہائی ضروری ہے، اگر سختی نہ کریں گے تو وہاں نقصان ہو جائے گا۔ جیسے ماں کے ذمے ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے، ماں کے ذمے ہے اپنی بچیوں کو کھانا پکانا، سلائی کڑھائی،
بستر سمیٹنا، اور وہ اس تربیت میں سختی ہے. تربیت میں سختی نہیں ہوگی تو نقصان ہوگا. تربیت کے اندر سختی ہے اور نصیحت میں نرمی ہے. تربیت کے اندر ڈانٹ ڈپٹ ہونی ضروری ہے. جیسے جیسے میں نے کئی کئی خواتین سے کہا، کئی مرد حضرات سے کہا کہ اپنی بچیوں سے کو مجھے صفائی ستھرائی اپنی بچیوں کے ہاتھ کی چاہیے. مجھے کھانا روٹی اپنی بچیوں کے ہاتھ کا چاہیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے فروٹ کٹا ہوا فروٹ بچیوں کے ہاتھ کا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کہ میری بچی ہے، مجھے اس کے ہاتھ کا سویٹر چاہیے. مجھے اپنے بچی کے ہاتھ کی سلائی کی ہوئی قمیض چاہیے. ٹھیک ہے. اپنی بچی کو ان چیزوں میں لگاؤ. اب ہوتا یہ ہے، اب میرے پاس پچھلے ہفتے میں ایک عالمہ آئی اور کہنے لگی میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، میں ایسا کرتی ہوں، ویسا کرتی ہوں، تو یہ ایسا ہے ویسا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ان کو کھانا پکانا نہیں آتا. وہ اس لیے نہیں آتا، ساس بنانے نہیں دیتی. تو آپ نے اپنے ماں کے گھر میں کیا سیکھا تھا؟ ماں کے گھر میں سیکھا ہی نہیں تھا، پڑھنے میں لگی رہتی تھی. کھانا پکانا ہی نہیں سیکھا. کھانا پکانا، دیکھیں جی، کھانا پکانے میں جو مہارت ہوتی ہے وہ کم از کم 3 سے 4 سال پکانے کے بعد آتی ہے. اماں کے ہاتھ کے پراٹھے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ اس لیے اس نے زندگی بھر بنائے ہوتے ہیں. اس کے ہاتھ میں ایک اللہ ٹیسٹ عطا فرما دیتے ہیں. یہ جو شیفس ہوتے ہیں، یہ شیفس یہ کیوں؟ وہ پکا پکا کے ماہر ہوئے ہوتے ہیں. جب ایک بچی روزانہ سالن بنائے گی، رینڈملی بنائے گی، کبھی سبزی بنائے گی، کبھی آلو بنائے گی، کبھی یہ بنائے گی، کبھی وہ بنائے گی. اب یہ ہے کہ انہوں نے ویڈیو لگانی ہے اور ویڈیو سے دیکھ کے بنانی ہے اور ایک دفعہ بنانا ہے. اب ان کو نہ پتا ہے کہ ادرک کا ٹیسٹ کیسے پتا آئے گا، لہسن کا ٹیسٹ کیسے آئے گا. یہ باتیں میرے بتانے کی نہیں ہے، لیکن میں پھر بتا رہا ہوں. اب یہ بتانا ضروری ہے کہ نہ بچیوں کی سلائی کڑھائی آتی ہے، نہیں بچیوں کو ڈاکٹر ہی آتی ہے، بچوں کو انجینئر. وہ تو بھائی ڈاکٹر بہت ملتے ہیں. بچوں کو ماں چاہیے ہوتی ہے. اب وہ روٹی پکانے کے لیے نوکر کو دیکھیں گے، کھانا پکانے کے لیے نوکر کو دیکھیں گے، برتن ڈش واشر سے دھلیں گے. خود جب ظاہر پتہ ہے وہ صفائی کی عادت ہی نہیں. جب صفائی کی عادت نہیں ہے، جو بچیاں کام کرتی ہیں، کبھی ان کا ایک ہاتھ جلا ہوتا ہے، کبھی ان کے کپڑے پہ جلن کا اثر ہوتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں پہ مشقت کے آثار ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کیا معاملات، کبھی ان کے ساتھ کیا معاملات، ہزاروں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان بچیوں کے ساتھ. اب جناب بچی ناز و نعام میں پلی ہوئی ہے، ناز و نعام میں پلی ہوئی بچی ہے، اور ظاہر بات ہے وہ ان سب چیزوں میں، تو ایسا نہیں ہوتا. تو تربیت میں سختی ضروری ہے. میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کے لیے جب تربیت کرو تو جلاد بن جاؤ، دوستی وستی ختم. ورنہ ورنہ یہ جو عالم ہے، ان کی والدہ سے بھی میں نے کہا، جو ہمارے جاننے والے خاندانی ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنی بچی کو برباد کی ہے. جب یہ گھر واپس آئی تھی اپنے شوہر کا گھر چھوڑنے کا کہہ رہی تھی، تو آپ اس کو صاف کہتی بیٹا ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں، جائیے اپنے گھر جائیے، اپنا گھر سنبھالیے. یہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ آپ کو کہنا پڑے گا. بالآخر کہنا پڑا تب وہ گئی. ورنہ ورنہ پہلے بھی ایک بچی طلاق لے کے گھر بیٹھی، دوسری بچی بھی طلاق لے کے گھر آ جائے گی، تیسری طلاق لے کے گھر بیٹھ جائے گی. تو آپ کتنی بچیوں کو سنبھالیں گے؟ اور ان بچیوں کو بھی سنبھالیں گے، پھر ان کے دو دو بچوں کو بھی سنبھالیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ باپ نے کبھی پولیس کا منہ نہیں دیکھا، اور باپ کوٹ کے چکر پہ چکر لگاتا جا رہا ہے، اس لیے کہ بیٹی کو برداشت نہیں. بیٹی کے مزاج میں کسی درجے کی کوئی برداشت نہیں. دیکھیں لست علیہم بمسیطر، نصیحت کے بارے میں تربیت کے اندر سختی ضروری ہے. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تربیت جہاں کی جاتی ہے وہاں سختی ضروری ہے. الا من تولی فکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم. بس سبق اتنا ہے، ہم یہیں تک پڑھیں گے. بشتی زیور آج کا سبق نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.